عزیز تر رکھتا ہے وہ مجھے رگے جاں سے, یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہیں میری ماں سے. سعد بھائی, باپ کی شان کے حوالے سے کچھ بھی بات کی جائے کم ہے, اور میں نے ماں کے حوالے سے ایک پروگرام کیا, ماں جیسی ہستی دنیا میں ہے کہاں, نہیں ملے گا بدل چاہے ڈھونڈ لے سارا جہاں. بہت اچھا فیڈ بیک آیا, ان باکس میں میرے پاس بہت میسج آیا, واٹس ایپ پہ, اور سب کا ایک ہی سوال کہ بھائی باپ پہ کوئی کیوں بات نہیں کر رہا, ماں پہ اتنے میسیجز اتنی ساری بات ہو رہی ہے. اور انفیکٹ ہم تو بیٹے ہیں, ماں سے اٹیچمنٹ ہے, ہم اپنا اظہار محبت اظہار خیال بھی کر لیتے ہیں, لیکن باپ سے ایک سرٹن جھجک رہتی ہے. تو ایک سجیشن بھی آئی, تو سوچا اس پہ بات کی جائے کہ باپ کے حوالے سے بات نہیں ہوتی, والد محترم کے حوالے سے بات نہیں ہوتی. اور آپ چونکہ آج موجود ہیں میرے ساتھ, تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کے حوالے سے ہم بات نہ کریں, کیونکہ انفیکٹ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب آپ چلنا سیکھتے ہیں اور دنیا کی دوڑ میں, اس ریس میں جب آپ آگے دوڑتے ہیں, تو فادر از دا اونلی ون جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. جن کے والد حیات ہیں وہ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں, اور جن کے نہیں ہیں وہ اس چیز کا اندازہ اور خمیازہ خاص طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنی زیادہ ایک کمی ہے. تو والد کی شان, سر کیا شان ہے والد کی؟ سر ٹاپک ایسا ہو گیا آج کا, آپ نے سٹارٹ لے لیا ہے کہ بات یہ ہے کہ, اور جیسا آپ کو پتا ہے میرے والد صاحب کے ساتھ اٹیچمنٹ کیسی ہے. سر انفیکٹ میں آپ کی بات یہاں پر کاٹوں, ابھی آف دا ریکارڈ آپ جب آئے اور جب یہ ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا, تو میں نے آپ کے انفیکٹ موبائل اسکرین پہ دیکھا کہ وہ جو ہم لگاتے ہیں اسکرین سیور اور پروفائل پکچر موبائل پہ جو لگی ہوتی ہے, وہ بھی آپ کے والد کی لگی ہوئی ہے. تو وہ محبت پھر مجھے اور ایک ہوتا ہے نا تجسس ہوا کہ والد کے حوالے سے, یار دیکھو ہماری محبت تو ہے, لیکن آئی ایم شیور, میں بہت یہ ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس طرح محبت کا اظہار تو کرتے ہیں, لیکن جب والد صاحب ہوتے ہیں تو ہم شاید ایک جھجک رہتی ہے, بات بھی نہیں ہو پاتی. تو یہ جھجک کو کیسے کم کیا جائے, ختم تو نہیں ہو سکتی, ایک رسپیکٹ ہے وہ رہے گی انفیکٹ, اور وہ کس طرح سے ہم اپنی محبت کا اظہار کر سکیں, وہ کیسے ہوگا صاحب بھائی؟ سر بات یہ ہے, اگر ہم فیضان بھائی اس کی بات کریں والد سے محبت کی, تو اس کو میں تھوڑا سا ایک اور اینگل میں اس وجہ سے دیکھوں گا کہ والدہ سے ہم اظہار کر لیتے ہیں, بات کر لیتے ہیں, کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. والد سے ہماری کمیونیکیشن کم ہوتی ہے. لیکن اگر ہم بیسٹ فرینڈ کا بھی کرائٹیریا ہم دیکھتے ہیں نا, ہمارا بیسٹ فرینڈ کون ہوتا ہے؟ ہمارا بیسٹ فرینڈ وہ ہوتا ہے جس سے ہماری سب سے زیادہ کلیش ہوتی ہے. بالکل. ہمارا بیسٹ فرینڈ وہ ہوتا ہے جو ہمارے اینٹی کبھی کبھی ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, آگے بڑھو بھائی تمہارے پیچھے ہے, بھائی پیچھے نہیں, بھائی آگے ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. دوست وہ ہے جو بولے تم بڑھو میں تمہارے آگے کھڑا ہوں. اصل میں میں ہمیشہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوئے کہتا ہوں, دنیا میں ہم سب سے زیادہ پتہ ہے بیوقوف کس کو بناتے ہیں؟ اپنے آپ کو. بالکل ہے. اگر مجھ سے کوئی یہاں کال کرے گا نا کہ سعد بھائی کہاں ہوں, میں بیٹھا ادھر اسٹوڈیو میں ہوں, میں کہوں گا یار میں روڈ پہ ہوں, آ رہا ہوں, دوسرے شخص کو بولوں گا دیکھو میں نے کیسے ٹوپی کرائی, یہ نہیں بولوں گا میں نے جھوٹ بولا, کیونکہ جھوٹ کا لفظ میں اپنے لیے پسند نہیں کروں گا. میں نہیں چاہتا میری پرسنالٹی کے ساتھ جھوٹ لفظ, لیکن جب میں دوسرے کی بات کروں گا تو جھوٹ. تو ہم اپنے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں ان چیزوں سے. جیسے یہ میں نے ٹھیک کیا نا, دوست بھی ایسا رکھیں گے جو بالکل ہاں بالکل. اگر جب آپ کو یہ ضرورت پیش آئی کہ آپ دوسرے سے اپنی تصدیق کرا رہے ہیں, مطلب آپ غلطی کر رہے ہیں, ورنہ آپ کا ضمیر آپ کو پتا ہے, یہ ضمیر کو میں ٹھیک کر رہا ہوں نا, کیسا دیا. تو یہ چیزیں, تو یہی جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب کوئی اچھا دوست ہوتا ہے وہ اور آپ کے لیے مخلص ہوتا ہے, مخلص باپ مخلص ہوتا ہے, جب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یار میں اس کے گڈ بکس میں آ رہا ہوں بیڈ بکس میں آ رہا ہوں, وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے بری ہے, تو یہ بھلے مجھے دشمن ہی کیوں نہ مان لیں میں اس کو ہی نہیں کرنے دوں گا. تو باپ وہ ہوتا ہے. بالکل. جب ایک لڑکا میچورٹی کے ایج پہ پہنچتا ہے نا, اس کی جو خواہشات ہوتی ہے نا وہ ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہو جاتی ہے. بالکل. وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتا ہے کیا میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہوں. وہ باپ جو تجھے انگلی پکڑ کے چلاتا تھا, وہ باپ جو تیرے ایک قدم رکھنے کی وجہ گھر پہ پارٹی, آج میں نے ایسے لوگ دیکھے میرے بیٹے نے پہلا قدم رکھا ہے, میرے بیٹے نے مجھے بابا کہہ کے پکارا ہے, وہ جو خوشی ہے نا, حالانکہ ماں تو آنسو سے کہہ کے بتا دیتی ہے, میں نے باپ کو ہسپتال میں کونے میں چھپ کے بیٹھے ہوئے روتے ہوئے دیکھا ہے. بالکل. وہ نہ دکھا سکتے, مرد ایک بہت عجیب ایک فطرت ہے, اپنی ایموشن دکھا بھی نہیں سکتا, ایک لو بچے کو دکھا بھی نہیں سکتا, حالانکہ جو اس کے دل کی احساسات ہوتے ہیں نا, کہ دل کرتا ہے اس باپ کے سامنے بندہ کیا کرے. کہ ہماری جب ایک ایج ہوتی ہے میچورٹی کی آ کر, تو ہماری خواہشات وہ پھر, اور ابا کا پھر حکم, تو وہ آگے جب ٹکراتی ہے نا, تو ہم کہیں نہ کہیں اپنے دنیا کا سب سے بڑا دشمن اپنے باپ کو سمجھتے ہیں. لیکن ایک سرٹن پیریڈ آتا ہے, آپ کو ریلائز ہو جاتا ہے کہ میں غلط تھا, میرا باپ صحیح تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اور جب ہم اب اپنے فرینڈ سرکل میں بیٹھتے ہیں اور ابھی ہمیں کال آتی ہے, ابھی بھی تھوڑا لیٹ نائٹ ہو گیا, کال آئے گی ظاہر ہے,
اور والد صاحب کی آتی ہے تو دوست بولتے ہیں یار ابھی بھی ہاں ڈر ہے, ابھی بھی ڈر ہے. تو یار دنیا دیکھی ہے. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یار ڈر اپنی جگہ ہے, ڈر سے زیادہ ایک رسپیکٹ ہے, وہ رسپیکٹ بہت ضروری ہے. بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کے فون پہ والد کی کال ہے. بالکل, میں کہتا ہوں وہ فون کا کوئی مقصد ہی نہیں جس پہ باپ کی کال نہ آتی. بالکل بالکل, بہت خوبصورت بات کی آپ نے, اور اس کو بہت لوگ مس کرتے ہیں. میں اس میں بہت ایموشنل بھی ہو جاتا ہوں خود بھی, اور لوگ بھی اس میں دیکھتے ہیں کہ جن کے فون پہ ماں کی یا خاص طور پہ باپ کی رات میں کال تو باپ کی نہیں آتی کہ 11 بج گئے بیٹا کہاں ہو اور آن دا وے ہو یا نہیں. میں کل ایک بات سوچ رہا تھا اسی کے حوالے سے کہ ہماری زندگی میں ہمیں ہر ایسا ایک شخص چاہیے ہوتا ہے اور ہم گھر کے باہر تلاش کرتے یار یہ میرے مصیبت میں کام آئے گا, یار دوست وہ چاہیے جو میرے ہم وہ پنجابی کے اوکھے ویلے کام آئے, میرے مصیبت میں کام آئے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن زندگی کے ایک شخص وہ آپ کا باپ ہے نا, جو آپ کو پتا ہے, مجھے صرف بتانا بھی نہیں, ایک تو دوست ہے نا یار میں پریشان, باپ یہ ہوتا ہے ایک دم بیٹے بات سنو پریشان ہو کیا, یہ ہوتا ہے بندہ حقیقت ہے. اور آپ کی ضروریات سے لے کے ساری چیزیں نیڈز پوری کرتا ہے, بھلے اپنا پیٹ کاٹنا پڑے. وہ 2 لائنز مجھے یاد آ رہی ہیں کہ آخر پیڑ تو جو درخت ہوتا ہے, پیڑ تو اپنا پھل کھا نہیں سکتا اس لیے ہمیں دیتا, لیکن باپ وہ ایسی ہستی ہے جو اپنا پیٹ کاٹ کے بھی ہمیں ہے دیتا. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں نے دیکھا باپ کے اندر خاص طور پہ کہ وہ ہمیں بہت ساری چیزیں اپنے آپ کو مار کے, عید ہو کوئی ایسا اوکیزن ہو, آپ دیکھیں وہ کہے گا کہ نہیں یار میرا ابھی تو لی تھی میں نے یہ ویسٹ کوٹ لی تھی, تمہارا ٹائم ہے پہننے کا. میری ابھی بھی نا میں ابو کے لیے کوئی کوٹ ووٹ لے جاتا ہوں تو میں ابو کہتا ہوں ابو یہ کوٹ, بیٹا تمہارا ٹائم, ہمارا ٹائم گیا. اور میں جب سے بچپن سے دیکھ رہا ہوں ابو تب سے کہہ رہے ہیں میرا ٹائم گیا, تمہارا ٹائم. اور وہی ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ یار یہ میں نے ابھی پہنا تھا, ریسنٹلی لیا تھا, چلو یہ ایک اور اوکیزن پہ چل جائے گا. لیکن آپ کے لیے نئے کپڑے, آپ کے لیے نئے جوتے, اور یہ ساری خواہشات آپ کی پوری ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ باپ زندگی کا واحد شخص ہے جو آپ کو اپنے آپ سے آگے دیکھنا چاہتا ہے. حقیقت ہے, اپنے آپ سے آگے دیکھنا چاہتا ہے. اور میں نے وہ بہت ایک جگہ پہ پڑھا بھی خوبصورت چیز کہ والد ہمیشہ کندھوں پہ بچے کو کیوں بٹھاتا ہے اور ماں ہمیشہ اپنے سینے سے کیوں لگاتی ہے. تو اس کی بہت خوبصورت وجہ ہے کہ باپ ہمیشہ آپ کو وہ دکھانا چاہتا ہے جتنا اس نے دیکھا, بیٹا آپ اس سے اوپر دیکھو, کہ میں نے جس نظریے سے دنیا کو دیکھا آپ اس سے اوپر دیکھو تاکہ آپ کا ویژن دور تک ہو اور آپ دور تک جا سکو. تو یہی باپ کی شان ہے اور یہی چیزیں. لیکن ہم ایموشنلی اتنے ڈیٹیچ ہو چکے ہیں. میں ایک بڑی ایک آن اے لائٹر نوٹ فنی سی چیز آپ کو بتاؤں. ہم بچپن میں بہت سارے ایسیز پڑھتے تھے ماں کے اوپر, مائی مدر لینڈ, مائی فیوریٹ ہیرو قائد اعظم بھر دیے سب نے, مائی فیوریٹ ہیرو قائد اعظم بچپن میں پڑھتے تھے 5 کلاس 6 کلاس میں. سو ون آف مائی فرینڈ, یہ بہت زیادہ ایک جوک بھی تھا, تو وہ باپ کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ کبھی رہی نہیں کسی کی, نہ کسی نے اس پہ زیادہ توجہ دی کہ اس پہ کوئی ایسیز بھی لکھے ہیں اور ایموشنل اس پہ اٹیچمنٹ رہے. تو ایسے آیا جی بیسٹ فرینڈ, مائی بیسٹ فرینڈ از سعد, آئی ہیو مینی فرینڈز بٹ سعد از مائی بیسٹ فرینڈ, اور سعد ہیز 4 brothers, جو بھی ایک ٹاپک تھا وہ کہ آپ سے گزارش ہے I love my best friend very much, یہ انگلش کا ایسے تھا. تو اب ٹیچرز کو کچھ مستی سوجی, ٹیچرز نے کیا کیا کہ وہ بیسٹ فرینڈ کا ٹاپک اٹھا کے فادر پہ ڈال دیا. بیسٹ فرینڈ ہٹ گیا, فادر لکھا گیا. تو میرے دوست کو تو بیسٹ فرینڈ پہ یاد تھا, اس کو فادر کا پتہ ہی نہیں تھا کہ میں فادر پہ بھی کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ والی چیز ڈال سکتا ہوں. تو انہوں نے وہی کیا کہ مائی بیسٹ فادر از دس, آئی ہیو مینی فادر بٹ مائی فیوریٹ فادر از دس. سو دس از دا المیہ آف آور ایجوکیشن اینڈ اکیڈمکس, جسے کہیں گے پڑھائی کے بچوں کو ایموشنل اٹیچمنٹ کی طرف بھی لے کے جایا ہی نہیں جاتا. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کس طرح سے ایموشنز کو اٹیچ کرنا ہے فادر کے ساتھ, اور فادر سے ہماری کس طرح سے ایک اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے, بانڈنگ ہو سکتی ہے. آپ سے بھی جو میں ذکر بھی کر رہا تھا, جو فادر آپ نے, میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے موبائل میں بھی لگائے ہوئے DP, اس کی کوئی خاص وجہ ہے محبت ان کو دکھانے کے لیے کہ ان کے سامنے بیٹھے ہوں تو ذرا یہ ابا جی محبت ہے تھوڑے نال, کیا بات ہے؟ خیر کبھی ابو نے موبائل ہمارا چیک بھی نہیں کیا, چیک کر لیتے تو پتہ نہیں موبائل دیتے بھی نہیں. ساری فائلیں وہ کہتے تھے, ہمارا ایک دوست کہتا تھا کہ شریف آدمی وہ ہے جس کے موبائل پہ پاسورڈ نہ لگا, لیکن میں کہتا ہوں شریف آدمی وہ ہے جو آج تک پکڑا نہیں گیا. بالکل, یہ بڑا بات یہ ہے کہ والد صاحب زندگی میں ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے, میں نے ایک جگہ پڑھا تھا اور غالباً حدیث میں یہ ہے کہ والد کی بد دعا لگتی ہے,
اور جو آپ ریئیکٹ اپنے والد کے ساتھ کرتے ہیں اس کا مفاقات عمل ضرور ہے. زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا جس کا کوئک رسپانس ملتا ہے. حدیث میں بہت ساری چیزیں جس کی جزا و سزا آپ کو میدان حشر میں ملے گی, لیکن والدین کا نافرمان جو ہے نا اس کو دنیا میں ہی اللہ دکھاتا ہے. بالکل ایسے اتنی بڑی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا کر فارغ ہو کر سب کو, ایک صحابی کا نماز جنازہ تھا, وہ ادب نہیں کرتے تھے والدہ والدین کا اپنے, تو ان کو کلمہ نہیں نصیب ہو رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی والدہ اور ان سے جب معافی منگوائی تو ان کو کلمہ نصیب ہوا, تو رسول اللہ نے تمام کو جمع کیا اور فرمایا ابو بکر, عمر, عثمان, علی, جتنے صحابہ سب سن لو, جس شخص سے اس کے والدین ناراض, باپ ناراض, اس کا نہ حج قبول, نہ روزہ قبول, نہ نماز قبول, بالکل کوئی چیز قبول. آج باپ ناراض ہے, اب مزار پہ سجدے ٹیک رہے, باپ ناراض ہے, بچہ تبلیغی جماعت میں نکلا ہوا ہے, جو بھی ہو ایکسرسائز, باپ ناراض ہے کسی پیر صاحب کو. میری یہ بات میں بالکل, کوئی مجھ پہ تنقید کرنا چاہے 100 کھلی ہے, گھر میں سب سے پہلا پیر آپ کا باپ ہے. جو شخص اپنے باپ کے ہاتھ نہیں چومتا, میں کہتا ہوں اس کو کسی اللہ کے ولی اور کسی پیر کے ہاتھ بھی نہیں چومنے چاہیے. جو شخص اپنے ماں کے پیر نہیں چومتا یا اپنی ماں کے سامنے سر نہیں جھکاتا, کسی عالم کی بھی عزت نہ کرے پھر وہ, کیونکہ گھر کا سب سے پہلا سکول, معلم, تربیت, استاد وہیں سے شروع ہوتی ہے. اگر آپ کا باپ آپ کا رول ماڈل نہیں ہے, آج اس میں کہنے میں ہمیں کوئی شرم نہیں, آپ جو ہیں, میں جو ہوں, اپنے والدین کی وجہ سے, ورنہ ہم نے کچھ بھی نہیں تھا. اگر ہمارے والدین ہمیں نہیں پڑھاتے لکھاتے, یہ تربیت نہیں دیتے, آج ہم یہاں بیٹھے ہوتے, بالکل نہیں بیٹھے ہوتے. آج جو بھی ہیں ہمیں ان کا عکس دکھتا ہے, اور یہ ہیومن سائیکالوجی ہے. ہر بندے میں اس کے والدین کا عکس دکھتا ہے, اس کے والد کی بات دکھتی ہے, اس کو بتاتی ہے. میں ایک چیز پڑھ رہا تھا کہ ایک بندہ تھا, وہ اپنے والد کو نا کسی پہاڑی سے پھینکنے جا رہا تھا. اچھا, والد نابینا ہے, کسی پہاڑی سے پھینکنے جا رہا تھا, اور یہ حکایات ہے, بڑی مشہور اور سچی کا ہے. جب ان کو لے کے جا رہا تھا پہاڑی سے, تو باپ نے کہا کہ بیٹا مجھے تھوڑا اور آگے سے پھینک. تو اس نے کہا بابا جی آپ کو تو نظر نہیں آتا, آپ کو کیسے پتا؟ کہا کہ میں نے بھی اپنے باپ کو یہیں سے پھینکا تھا, اور مجھے معلوم تھا کہ تو بھی مجھے یہیں سے پھینک. وہی مکافات عمل والی بات ہے کہ آج آپ دیکھیں نا اولڈ ایج ہوم بن رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ ہمیں مر نہیں جانا چاہیے. ہمارا بچہ آج کا کھڑا ہو کے باپ کے سامنے, کہتا ہوں کسی کو 10 گولی مار دو یہ کم ہے, باپ کے سامنے کھڑا ہو کے آپ نے آج تک میرے لیے کیا ہی کیا, یہ جملہ آپ نے آج تک میرے لیے کیا ہی کیا ہے, یہ اتنا سخت جملہ ہے, میں کہتا ہوں عرش بھی ہل جاتا ہوں. یہ ایسا صحیح کہہ رہے ہیں سعد بھائی. اولڈ ایج ہومز کی بات کی, آپ کے تو مختلف وزٹ بھی ہوتے وزٹس رہتے ہیں. انفیکٹ یہ جو بڑے دن آتے ہیں, 14 اگست ہو گیا, 25 دسمبر, 23 مارچ, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم خود بھی جائیں, اور انویٹیشن بھی آتا ہے. اور میں جب وہاں جاتا ہوں, اور جہاں جو ان کی سٹوریز ہوتی ہیں, والدین کی ماؤں کو چھوڑ کے گئے ہوئے بیٹے, باپ کو چھوڑ کے گئے ہوئے کہ جی یہ شور کرتے ہیں, ان کو غصہ جلدی آ جاتا ہے, وہ ماں باپ جو بچپن میں روتا تھا وہ پوری رات جاگتے تھے. میں بہت ایموشنل ہو جاتا ہوں اس وقت, اور انفیکٹ میری آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں ان کو دیکھ کے. اور صرف ریزنز کیا کہ اپنی بیگمات کے کہنے پہ کہ یہ اونچا بولتے ہیں, یہ کھانا گرا دیتے ہیں, یہ کھانا صحیح سے نہیں کھاتے, تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوا کے مقام پہ جب آئے نا, جہاں ان کی والدہ کی قبر تھی, رسول ہیں پختہ عمر میں, قبر پہ بیٹھ کے رونے لگے, اتنا رونے لگے کہ تمام صحابہ حیران ہو گئے. پھر بعد میں کہتے ہیں میں محمد, خود فرماتے ہیں میں محمد. آج کل ہم نماز کے لیے کتنا وہ کہتے ہیں, امی بولے میں نیچے نہیں جا رہا, ہم سب سے بڑی بات نماز ہی سمجھتے ہیں. رسول اللہ فرما رہے ہیں میں محمد عشاء کے 4 فرض پڑھ رہا ہوتا, سورہ فاتحہ شروع کر دی ہوتی, الحمدللہ رب العالمین, وہاں سے میری ماں آواز دیتی محمد, میں نماز توڑ کے کہتا نام, ہاں میری امی محمد حاضر. یہ ادب سکھایا کہ میں نماز توڑ کے والدہ کے سامنے حاضر ہو جاتا. آج ہم, اور قرآن میں کہ جب والدین تم سے بات کریں نا, ان کے سامنے اف تک نہیں کہو, قرآن میں اف. اچھا فیضان بھائی, یہ جب میں بات سنتا ہوں مجھے ایک اللہ بھی کیا ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں. دیکھیں کیا ہے, منع نہیں کرو, منع کیسے, اف از اے فیلنگ جو اندر سے, اب بندہ کہہ نہیں رہا کچھ, ایک دم نا نہیں جا رہا ابو, اف مطلب وہ گراں محسوس ہونا نا, بیڈ, وہ بھی نہیں کرو, گراں تک نہیں محسوس کرو, فیل نہ کرو, دل میں بھی فیل نہ کرو. یہ بھی وہ کہتے ہیں نا, یہ ایسا ادب ہے کہ یہاں قدم رکھ سنبھل کے, کہ یہاں دل کے خیالات کو بھی جانچا جاتا. اگر آپ کی فیلنگ بھی ایسے ہو گئی نا, تو اس پہ بھی اللہ رب العزت بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں. اور پھر ہم شروع سے یہ بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں, ہم نے ایک اور ویڈیو میں بھی رول ماڈلز کی بات کی تھی, تو ہمارے ہاں رول ماڈلز ہمارے والدین کیوں نہیں ہیں؟ کیوں ہمارے بچے؟ میں بڑا ایموشنل فیل کر رہا ہوں اس وقت, صرف اس لیے نہیں کہ
ٹاپک ایسا ہے, بٹ دا تھنگ از ہر انسان اپنا رازدار بھی خود ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے, اور صرف ایک بار یوں آنکھ بند کر کے سوچ لینا اس کو بہت کچھ یاد آ جاتا ہے کہ ہاں یار میں اف والی فیلنگ اپنے ماں باپ کے ساتھ کوشش تو کی, لیکن کیا میں کبھی کہیں ان کا دل تو نہیں دکھا گیا, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری بات سے کوئی کسی عمل سے ان کو دکھ پہنچاؤ. تو عہد یہی کوشش یہی رہنی چاہیے سعد بھائی کہ ہم بھی اس کیمرے کے توسط سے ہم نے جو بات کی کہ ہم انفلوئنسرز ہیں اور ہم کوشش کریں کہ ہماری ذات سے بات سے کچھ اچھا میسج ملے, تو کوشش یہی ہونی چاہیے ہماری بھی, اور ہم خود کو پہلے دیکھیں اور اپنے ماں باپ کو کبھی خاص طور پہ باپ کو ماں کو کوئی ایسا میسج اپنی بات سے نہ دیں یا کچھ اف والی فیلنگ نہ آئے کہ ان کا. میں تو کہتا ہوں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں, پاؤں پکڑنے والے ہیں. اور ہمارے استاد کہتے تھے اگر اپنی مغفرت چاہتے ہو نا تو یہ ہم بڑی راتیں آتی ہیں, لیلۃ القدر آتی ہے, شب معراج آتی ہے, آج تو اس پہ بھی کبھی بات کریں گے. واٹس ایپ پہ میسج کر دیا معافی کا, جان چھڑائی. وہ ہمارے استاد کہتے ہیں مسجد جانے لگو نا والدین کے پیر پکڑ کے جاؤ کہ اگر مجھ سے کوئی معافی ہوئی, اگر انہوں نے معاف کر دیا تو حقیقت معاف ہو جائے گی, اگر انہوں نے نہیں کیا نا پوری دنیا سے معافی مانگتے رہو, کوئی فائدہ نہیں. بس سر میسج یہی آج کی اس چھوٹی سی ایک ویڈیو میں کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں, اور نہ صرف خیال رکھیں, ان سے کوئی بھی اگر آپ نے ایسی بات کر دی ہے تو ان سے معافی مانگ لیں. ایک اس میں چیز ایڈ کر دوں, بہت سارے آپ کو نیچے بھی میں ساتھ میں بہت ایموشنل سا فیل کر رہا ہوں, مجھے میرے الفاظ شاید وہ میری زبان کے ساتھ وہ سنک نہیں ہو پا رہے. اس میں ایک چیز ایڈ کو کلوز کریں, میں کہیں اور چلے گیا ہوں اس میں, لیکن یہی جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمیں وہ اس چیز کو محسوس کر دفعہ دیکھیں, کیونکہ جو آپ نے بات میں نے آپ کے ساتھ شوز کی ہیں اور آپ کے ساتھ آف دا ریکارڈ بھی بیٹھنا ہوا ہے, یہ ایموشنل سین میں پہلی بار اس طرح دیکھ رہا ہوں. میں فیل کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ باپ کی کال آ جانا اس وقت رات میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو نہیں آتی یہ کالز. میں نے ایسے لوگ بھی دوست دیکھے ہیں جو باپ جس کرسی پہ بیٹھا ہوتا تھا نا, آج تک گھر میں کرسی سنبھال کے رکھی کہ میرا باپ یہاں بیٹھ, اور اس پہ بیٹھنا ابھی تک بے ادبی سمجھتے ہیں. میں اپنے گھر پہ ہماری جو ابو کی کرسی ہے, اگر وہاں ابو نہیں بیٹھے ہو نا اور میں گھر جاؤں, وہاں میرے ابو مجھے نہیں دکھ رہے, تو پتہ نہیں میں اس گھر پہ پیر کیسے رکھوں. میں کبھی وہ دن سوچتا ہوں کہ میں گھر گیا اور میرے ابو مجھے وہاں نہیں ملے جہاں بیٹھے ہوتے, تو میں کیا چہرہ دکھاؤں گا. بس اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گا, آخر میں کنکلوژن ہے میری آپ تمام سے, کہ بہت ساروں کو کمنٹ آئیں گے فیضان بھائی کہ ہمارے والدین اس دنیا میں نہیں ہے تو ہم کیا کریں, ہم سے ناراض چلے گئے, ہم سے یہ چلے گئے. تو خدا را ان کی قبروں کی زیارت کریں, ان کے پاس جائیں, قرآن پڑھیں, ان کے نام کے صدقے خیرات دیں. اب جو آپ اعمال کریں گے اور پھر اپنے بچوں کو بتائیں, اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ صدقہ جاریہ ان کے لیے رہے. مجھے یہ بتائیں جو ویورز, ہم کب لاسٹ ٹائم اپنے والدین کی قبور کی زیارت کرنے گئے, یا ہم اپنے دادا ابو کی کب گئے تھے؟ تو ان کے قبور کی زیارت کریں, قبروں کی, ان کے لیے دعا مانگیں, اور اس کو غنیمت جانیں. یقین کریں والدین جیسا تحفہ کبھی بھی نہیں مل سکتا, یہ اللہ کی عطا ہے, اس کو عطا سمجھیں. اور یاد رکھیے گا جب عطا ہوگا نا, عطا ہوتی ہے اس کا پوچھا بھی جاتا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے, فیضان بھائی کی طرف سے بھی میں اینڈنگ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے والدین ہم سے راضی ہوں, اور تمام سے گزارش ہے کہ پاؤں پکڑ لے, والدین کو راضی کر لیں. اگر یہ راضی ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کا خدا بھی آپ سے راضی ہے.